الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ناظرین گرامی اور دیگر احباب، قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں اسلام کی دولت سے سرفراز کیا اور ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر صحابہ کرام کے منہج اور ان کے سبیل پر سلف صالحین کے منہج پر چلنے کی توفیق بخشی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یہ فرمان باری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہمیں دیں اس کو لے لیں اور جس چیز سے منع کریں اسے رک جائیں۔ یہ منہج ہے، یہ اصول ہے، یہ طریقہ ہے ایک مسلمان کا، جو سلف صالحین کے منہج پر چلنے والا ہوتا ہے، صحابہ کرام کے منہج پر چلنے والا ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول پر جو چلنے والا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق جو عمل کرنے والا ہوتا ہے، یہ اس کا منہج اور طریقہ ہے۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں اخوان المسلمون کے تعلق سے، جنہوں نے اپنا منہج اور اصول کیا بنا رکھا، اپنا اسوہ اور نمونہ جنہوں نے کیا بنا رکھا ہے۔ اس سے پہلے ہماری گفتگو گزر چکی ہے جمال الدین افغانی کے بارے میں، شیخ محمد ابتہ کے بارے میں، شیخ رشید رضا کے بارے میں، جن کو حسن بنہ نے اپنا آئیڈیل اور اسوہ بنایا، ان کی زندگی کو اپنا اسوہ بنایا، ان کے طریقے کو، ان کے منہج کو اپنا آئیڈیل بنایا۔ وہ ان لوگوں کے گن گاتے تھے۔ اسی طرح سے آج میں بتاؤں گا، دو سیاسی شخصیتوں کا نام لوں گا اسی طرح سے، جن کے وہ گن گایا کرتے تھے، حسن بنہ، اور جن کو اپنا آئیڈیل بنایا، مصطفیٰ کامل اور محمد فرید۔ جس طرح سے انہوں نے جمال الدین افغانی کو، محمد ابتہ کو، سید رشید رضا کو اپنا آئیڈیل بنایا، اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں سیاسی میدان میں، تو انہوں نے محمد فرید کو اور مصطفیٰ کامل کو بھی اپنا آئیڈیل بنایا۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ان کی برسی مناتے تھے، حسن بنہ، اور اس کے بعد جب یہ برسی مناتے تھے، اجلاس کرتے تھے اور اس میں خطاب کرتے تھے، ان لوگوں کے کارنامے بتاتے تھے۔ مصطفیٰ کامل کون تھے جن کی یہ برسی منایا کرتے تھے؟ جمال الدین افغانی نے جو سیاسی پارٹی مصر کے اندر بنائی تھی، جمال الدین افغانی کے بعد اس سیاسی پارٹی کی کمان انہوں نے سنبھالی تھی، مصطفیٰ کامل نے، کیونکہ یہ شیخ محمد ابتہ کی طرح سے
جمال الدین افغانی کے جانثار شاگردوں میں سے مانے جاتے تھے۔ البتہ انہوں نے 1907 میں اپنی وفات سے 1 سال پہلے اس پارٹی کا نام چینج کر دیا اور اس کا نام الحزب الوطنی رکھ دیا، جو اس وقت الحزب الوطنی القدیم کے نام سے جانی جاتی ہے، یعنی قدیم وطن پرست پارٹی۔ انہوں نے بھی اس کے اندر تبتی عیسائیوں، فرانسیسی مسیحیوں، مصری لبرل اور کمیونسٹوں کو ساتھ میں رکھا ہوا تھا اس پارٹی کے ساتھ۔ ان کی بھی یہی کوشش رہی جمال الدین افغانی کی طرح کہ وطن پرستی کے نام پر سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا جائے۔ بظاہر انگریزوں کی مخالفت کرتے تھے، مگر ساری خفیہ پلاننگ حکام مصر کے خلاف ہوتے تھے۔ چنانچہ اس کام کے لیے اس پارٹی نے جمعیت التضامن الاخوی السریہ کے نام سے ایک مسلح فدائی خفیہ تنظیم کی بنیاد رکھی۔ اور ظاہر سی بات ہے حسن بنا نے بھی اسی طرح سے خفیہ تنظیم کی، اور وہ بھی مسلح فدائی تنظیم کی بنیاد رکھی تھی جس طرح سے انہوں نے رکھی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے انہی لوگوں سے انگیز پا کر کے انہوں نے اس طرح کے کارنامے انجام دیے بعد میں، اور کسی میدان میں کامیاب نہیں رہے۔ دین اور تبلیغ کے نام پر جماعت بنائی، اس میں بھی کامیابی نہیں ملی۔ سیاست کے نام پہ پارٹیاں ان لوگوں نے بنائی، اس میں بھی ناکام رہے۔ اور اسی طرح سے مسلح فدائی تنظیم انہوں نے بنائی جہاد کے نام پر کہ انقلاب لا کر کے حکومتوں کو پر حملہ کر کے ان کو چینج کریں گے، اس میں بھی کامیابی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے غلط طریقہ استعمال کیا۔ ہر ایک کا مقصد جو ہوتا تھا کسی بھی طریقے سے کرسی تک پہنچنا ان کا مقصد ہوتا تھا۔ طریقے انہوں نے الگ الگ اپنائے، لیکن ان کی نظر جو اصلی تھی حقیقت میں وہ کرسی پہ ہوتی تھی، اقتدار پر ہوتی تھی، اسی لیے ان کو کامیابی نہیں ملی، کیونکہ یہ مخلص نہیں ہوا کرتے تھے۔ سیاست میں گئے تو وہاں بھی دین کا نام لیا، دین کے نام سے بیوقوف بنایا لوگوں کو، کیونکہ دین کا نام اگر کوئی آدمی لے اور ویسا کر گزرے جس طرح سے کہ پاکستان وغیرہ میں ہوتا ہے، یہ جماعت کھلواڑ کرتی ہے، آپ دیکھیں گے کس طرح سے پیترے بدلتی رہتی ہے مودودی ہی کے دور سے، اور آج تک ان لوگوں کا ایسے رہا ہے۔ ہر الیکشن میں نیا نیا جو ہے اسلوب اور طریقہ یہ اپناتے ہیں۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ اسے پچھلے الیکشن میں ان لوگوں نے 3G 4G کے نام پر ووٹ مانگنا شروع کر دیا کہ ہماری حکومت بنے گی تو ہم 3G 4G انٹرنیٹ کی رفتار بڑھا دیں گے، اس طرح کی بعض جگہ اس طرح سے دیکھا گیا۔ تو ان لوگوں کا کوئی پلان نہیں ہے، اصل میں یہ عوام کو بھاپتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ عوام کیا چاہتی ہے۔ بالکل جس طرح سے سیاسی لیڈران ہوتے ہیں وہ عوام کو دیکھ کر کے اپنی باتیں رکھتے ہیں اور ان کو بیوقوف بناتے ہیں، تو بالکل اسی طرح سے یہ بھی ہے۔ ان لوگوں کی جماعتیں بھی اسی طرح سے ہوتی ہیں، یہ عوام کو دیکھ کر کے بیوقوف بناتے ہیں، اسی لیے ان کے یہاں مصالحت پائی جاتی ہے ہر کسی سے۔ ان کے یہاں مسلک، فرقہ، جماعت کا کوئی قید نہیں، حتیٰ کہ دین دھرم کا بھی ان کے یہاں کوئی قید نہیں ہے۔ یہ وطن پرستی کے نام پہ اسی لیے لوگ پارٹی بناتے ہیں، ان لوگوں نے بنائی تھی الحزب الوطنی، الحزب الحریہ والعدالہ، اس طرح کی پارٹی کے نام ان لوگوں کے یہاں مشہور ہے۔ حزب التنمیہ ترقی والی پارٹی، حزب الحریہ آزادی والی پارٹی، حزب العدالہ عدل و انصاف والی پارٹی، مطلب ہے اس میں کوئی اعتراض نہ کر سکے، سب لوگ آ سکے ہمارے ساتھ، یہودی کو بھی نہ اعتراض ہو، عیسائی کو بھی نہ اعتراض ہو، یا اسی طرح سے مسلمانوں کے اندر جو مختلف مسالک اور جماعتیں پائی جاتی ہیں ان میں بھی کوئی کسی پر اعتراض نہ کر سکے، سب آؤ، سب مل کر کے ایک ساتھ رہو۔ اور جب سب کے ووٹ کو لے کر کے حکومت یہ لوگ حاصل کر لیتے ہیں، اقتدار جب حاصل کر لیتے ہیں
اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو سائڈ لگا دیتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں۔ پھر جہاں بھی اقتدار میں آتے ہیں ایک ٹرم کے بعد دوبارہ نہیں پوری کر پاتے ہیں، عوام سمجھ جاتی ہے کہ یہ کس طرح سے بیوقوف بناتے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا مصطفیٰ کامل کے بارے میں کہ 1908 میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کے دوست محمد فرید ہوتے ہیں، اس پارٹی کے سربراہ بن جاتے ہیں الحزب الوطنی کے۔ کچھ ہی دنوں میں مذکورہ خفیہ تنظیم جو بتایا گیا جمعیت التضامن الاخوی السریہ، یہ خفیہ تنظیم کا نام مصطفیٰ کامل نے جو رکھا تھا اور اس کی بنیاد رکھی تھی، اس کے ایک نوجوان رکن ابراہیم ناصف الوردانی نے مصری وزیر اعظم پطرس غالی کو دھوکے سے قتل کر دیا۔ دیکھیے یہ لوگ جو ہے اسی لیے تنظیمیں بناتے ہیں، اس طرح کی مسلح تنظیم، اور یہ ٹارگٹ کرتے ہیں، نام لیں گے، اسٹیج پہ رہیں گے تو انگریزوں کے خلاف جہاد کے لیے، انگریزوں کے خلاف اور ان کو ملک سے بھگانے کے لیے یہ تنظیم بنائی گئی ہے۔ لیکن ان کی ساری کارروائیاں جو ہوتی ہیں وہ ملکی لیڈران کے خلاف ہوتی ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے پطرس غالی کو، جو اس وقت کا وزیر اعظم تھا ملک کا، اس کو ان لوگوں نے دھوکے سے قتل کروا دیا۔ ایسے ہی اخوان المسلمین کی تنظیم جو خفیہ تنظیم اس کی تھی، مسلح اور فدائی تنظیم تھی، ان لوگوں نے کئی لیڈران کو، بڑے بڑے لیڈران کو قتل کیا۔ ایسے ہی نوجوانوں کو بھانگ پلا کر کے جاتے تھے، بول دیتے تھے، اور پھر وہ جاتے تھے قتل کر دیتے تھے۔ لیکن اور اگر کبھی پکڑے بھی جاتے تھے، کئی دفعہ ایسا ہوا، تو یہ لوگ انکار کر دیتے تھے کہ اس کا ہماری جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر نام بھی لیتا تھا تو بھی جا کر کے انکار کر دیتے تھے، اور یہ لوگ جماعت کی طرف سے بیان دے دیتے تھے کہ اس کا ہماری جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور خفیہ اس طرح سے اس لیے رکھتے تھے کیونکہ اگر مطلب کوئی انکار نہ کر پائے، کوئی کسی کو جان نہ پائے، کوئی کسی کو پہچان نہ پائے، ایک آدمی اس کا رکن بن رہا ہے تو وہ اپنے ہی حد تک ہوتا ہے، اس کی جو ایک سیل ہوتی ہے، ٹکڑی جو ہوتی ہے، اور پھر جو مرشد سے اس کا تعلق ہوتا ہے، صرف اتنے ہی لوگوں کو پہچانتا ہے۔ اس سے زیادہ کتنے اس کے سیل ہیں، کتنی علاقائی اس کے گروہ ہیں، گٹ ہیں، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ سب لوگوں کو صرف اور صرف اپنے مرشد اور جماعت سے اس کو تعلق ہوتا ہے، دیگر ممبران سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جس سے جو کام لینا ہوتا ہے وہ انفرادی طور پر یہ لوگ کام لیتے ہیں، کوئی کسی کو نہیں جانتا ہے۔ اس لیے اگر انکار بھی کر دیں تو کوئی سمجھ نہیں پائے گا، کوئی بتا نہیں پائے گا کہ اس کا تعلق جماعت سے ہے یا نہیں ہے، یا یہ کس مسلح فدائی جماعت تنظیم کا رکن ہے، یہ کچھ نہیں پتا چل پاتا ہے۔ محمد فرید کے دور میں ترکی کے اندر مصطفیٰ کمال پاشا جیسے نوجوان کمیونسٹ ترکوں کے بدست قائم کردہ جمعیت الاتحاد و ترقی سے روابط قائم کیے گئے۔ یہ محمد فرید کے دور میں مصطفیٰ کمال پاشا جو ترکی کے اندر تھا، اس سے رابطے بنائے گئے۔ اپریل 1909 میں محمد فرید نے خود آستانہ کا دورہ کیا، یعنی استنبول کا دورہ کیا، اور جمعیت الاتحاد کے رہنماؤں سے مل کر آپسی روابط مضبوط کیے۔ وہی کمال اتا ترک جس نے ترکی حکومت کا خاتمہ کر دیا، اور جو تھوڑی بہت وہاں پر اسلام کا نام و نشان تھا اس کو بھی مٹا دیا، اور اسلام مخالف وہاں پر قانون نافذ کیا، دستور نافذ کیا۔ آج وہ دستور آج بھی موجود ہے، ترکی کے اندر وہ دستور آج بھی ہے، کہیں گیا نہیں ہے۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے جو 40 کی دہائی میں جو قانون بنایا تھا، جو اصول بنایا تھا 1934 کے آس پاس، وہ دستور اور وہ قانون آج بھی وہاں چلے آ رہا ہے۔ اور آج بھی وہاں کا جو حکمران ہے رجب طیب اردگان، 20 سال سے اسی دستور کو باقی رکھنے، اس کی حفاظت کرنے کی قسم ہر سال کھاتا ہے۔ کمال اتا ترک کی برسی کے موقع پر، اس کی جب برسی منائی جاتی ہے، جس نے
وہاں سے اسلام کی بنیاد کو ختم کیا۔ اسلام مخالف کافرانہ نظام اور دستور جس نے بنایا، اس نظام اور اس دستور کی حفاظت کرنے اور اس کو باقی رکھنے اور اس کے اسلام مخالف کارناموں کو اصلاحات بتا کر کے اس کو سراہنے کا کام ہر سال ہوتا ہے، وہاں پہ آج بھی ہوتا ہے۔ لیکن بہت سے بھٹکے ہوئے جو نہیں سمجھتے ہیں حقیقت کیا ہے، وہ لوگ اسی کو پروموٹ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کا مسیحا بتا کر کے اور مسلمانوں کا اغوا اور رہنما بتا کر کے پیش کر رہے ہیں۔ یہ انہی لوگوں کی جماعت ہے، ایسے ہی لوگوں کو، کیونکہ پہلے سے یہ لوگ مصطفیٰ کمال اتاترک سے ملے ہوئے تھے، آج بھی اس کے چیلوں سے ملے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تاریخی حقیقتیں ہیں اور تاریخ کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ محمد فرید نے 1909 میں جا کر کے استنبول میں کمال اتاترک اور اس کے پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقات کی اور روابط مضبوط کیے۔ اس وقت ترکی کے حقیقی رہنما اسی پارٹی کے مانے جاتے تھے، جیسے مصطفیٰ کمال پاشا، انور پاشا، طلعت پاشا اور جمال پاشا وغیرہ۔ اور یہ لوگ معمولی نہیں تھے، ملک کے بڑے بڑے سربراہ تھے یہ لوگ۔ کوئی وزیر دفاع ہے، کوئی وزیر داخلہ ہے، کوئی وزیر خزانہ ہے، کوئی فوجی کمانڈر ہے۔ آپ پڑھیں ان لوگوں کے بارے میں، طلعت پاشا، انور پاشا، جمال پاشا وغیرہ کے بارے میں، مصطفیٰ کمال پاشا کے بارے میں۔ 1924 تک یا 1923 تک گرچہ ترکی حکومت باقی تھی، عثمانی سلطنت کے نام پر، مگر ان لوگوں کا کچھ نہیں چلتا تھا۔ یہ جو نئی پارٹی بنی تھی جمیعت الاتحاد و ترقی کے نام سے، یہی لوگ چلاتے تھے ملک کو، یہی سربراہ مانے جاتے تھے حقیقت میں۔ اسی لیے ان لوگوں نے 1923 کے اندر اس کا خاتمہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا رہنے تو، اس نے کہا نہیں، سب خاتمہ کر دیں گے، کسی کی بات نہیں مانی۔ انہی لوگوں سے جنہوں نے اسلامی حکومت کا خاتمہ کیا وہاں پر، ان لوگوں سے یہ لوگ جا کر کے ملتے تھے۔ محمد فرید بلکہ یہ ماسونی تنظیم کے ممبر بھی تھے، اور ترکی کے اندر کئی ماسونی تنظیموں سے یہ جڑے ہوئے تھے۔ کون ہے محمد فرید؟ محمد فرید کے علاوہ اس سیاسی اور ماسونی تنظیم کے دیگر کئی رہنماؤں سے بھی اخوانی جماعت سے تعلق بعد میں قائم ہو گئے۔ انہی میں سے مشہور شخصیت عزیز مصری، محمد صالح حرب اور فتحی رضوان کی ہے۔ صالح حرب وہی شخص ہے جس نے جمعیت الشبان المسلمین نام کی خفیہ تنظیم قائم کی تھی، جس کا اخوانی تنظیم سے بہت ہی گہرا تعلق تھا۔ بلکہ اسی جمعیت سے ملا جلا نام کر کے الاخوان المسلمون کر کے انہوں نے بنائی 1928 کے اندر۔ بالخصوص اخوانی جماعت کی مسلح تنظیم کے سربراہ محمود لبیب جو تھے، وہ اسی تنظیم سے جڑے ہوئے تھے پہلے۔ حسن بنا نے جو خفیہ تنظیم بنائی تھی، جس کو تنظیم الخاص کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے جو سربراہ سے محمود لبیب الساق، وہ اسی تنظیم سے جڑے ہوئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو پارٹی ہے الحزب الوطنی، جس کے سربراہ پہلے جمال الدین افغانی تھے، بلکہ انہوں نے قائم کیا تھا مصر کے اندر، اور پھر اس کے بعد مصطفیٰ کامل اس تنظیم کے سربراہ بنے، پھر اس کے بعد محمد فرید بنے، اور جن کی تعریفیں حسن بنا کرتے آئے، ان کو اسوہ اور نمونہ بنا کر کے پیش کرتے رہے، ان کی برسیاں مناتے رہے۔ اس پارٹی سے کتنا تعلق تھا اخوانیوں کا، اور ان کا کیا موقف تھا؟ ان کے موقف کو ہم جاننے کے لیے انہی کی زبانی ہم سنیں گے تب پتہ چلے گا، چونکہ ان کے بارے میں بغیر حوالے کی یوں ہی بولنا یہ اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ یہ دوسروں کے بارے میں کچھ بھی کہتے ہیں، انہیں حوالے کی ضرورت نہیں ہے۔
ثبوت اور پروف کی ضرورت نہیں ہے، آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں۔ کسی کے بارے میں کہہ دو، لیکن ان کے بارے میں اگر کہہ دو گے تو آسمان سر پر اٹھا لیں گے۔ اس لیے ان کے بارے میں کوئی بھی بات مجھے کہنا ہوتا ہے تو ثبوت کے ساتھ، پروف کے ساتھ، اور زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ انہی لوگوں کی زبانی ہو وہ چیز، ان کی کتابوں کی بات ہو، ان کے اخبارات کی بات ہو، ان کے جو مجلات نکلتے رہے ہیں اسی کا حوالہ ہو، اور انہی لوگوں کی باتیں ہوں۔ لیکن حد یہ ہے کہ یہ ان کو بھی انکار کر دیتے ہیں، اور پھر جب ان کی سوچ اور ان کی فکر کے خلاف بات ہوتی ہے تو یہ اپنے ہی لوگوں پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ ایک مشہور اخوانی مصنف اور اخوانی لیڈر عباس سیسی، جنہوں نے فی قافلۃ الاخوان المسلمین ایک بڑی کتاب لکھی، اس کے جلد نمبر 1 صفحہ 187 کے اندر یہ لکھتے ہیں، قافلۃ الاخوان کے نام سے جو کتاب مشہور ہے، آپ جا کر کے دیکھیں، فی قافلۃ الاخوان المسلمین، یہ لوگ ایسی کتاب لکھتے ہیں، فی ظلال القرآن الکریم۔ تو فی قافلۃ الاخوان المسلمین کے اندر جلد 1 صفحہ 187 میں یہ کیا لکھتے ہیں، میں ترجمہ کر رہا ہوں، عربی میں کتاب ہے، ظاہر سی بات ہے یہ لوگ عرب تھے، عربی ہی میں لکھیں گے۔ آپ اردو میں کتابیں دیکھیں گے بغیر حوالے کے فرشتہ صفت ان کو بتاتے ہیں، ایسا بول دیتے ہیں کہ صحابہ کے بعد ایسی کوئی جماعت اور تنظیم آئی ہی نہیں، کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اسلامی تاریخ میں۔ مطلب ان کا اگر کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تھوڑا بہت تو وہ صحابہ کرام کی جماعت، نہیں تو ان کے ہاں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اخوانیوں سے بڑھ کر کے۔ یہ کن کی نظر میں ادھر بر صغیر کے جو لوگ ہیں، اردو داں طبقہ، اردو جاننے والے، جو بغیر حوالے کی جو بھی بک دو سب سمجھ لیتے ہیں ہاں سب صحیح ہے، مرسی کے بارے میں اس کو فرشتہ بنا دیا، ہاں ایسے ہی ہے، حسن بننا سید قطب کے بارے میں جو کہہ دیا مان لیے۔ حقائق کیا ہے، ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، انہوں نے کیا لکھا اپنے بارے میں، ان کی اپنی سوچ کیا ہے، وہ تو جانتے نہیں ہیں لوگ۔ وہی حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ تو کیا لکھا ہے عباس سیسی نے فی قافلۃ الاخوان المسلمین، جا کر کے دیکھیں آپ، اس سے سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو ماسونی انگریزوں کی جو پارٹی تھی ان کے لیے جو بنائی گئی تھی، الحزب الوطنی، جس کے لیڈران تھے جمال الدین افغانی، مصطفیٰ کامل، محمد فرید وغیرہ، کیا تعلق تھا اس پارٹی سے اور اس کے لیڈران سے اخوان المسلمون کا؟ عباس سیسی نے کیا لکھا ہے، مرشد عام یعنی حسن بننا، انہوں نے قومی پارٹی کے مؤسس مصطفیٰ کامل کی برسی کے موقع پر 8 فروری 1948 کے دن، یہ 1 سال کے بعد ان کو گولی مار دی گئی 49 میں، 1 سال پہلے کی بات ہے یہ، 8 فروری 1948 کے دن شام کے وقت قاہرہ کے اندر خطاب کرتے ہوئے مرشد عام استاذ حسن بننا نے کہا، ان کی برسی پر، کس کی برسی پر؟ مصطفیٰ کامل کی برسی پر، کیا کہا؟ مصطفیٰ کامل صرف پارٹی کے لیڈر ہی نہیں تھے اور نہ ہی صرف اس کے صدر تھے، بلکہ وہ اس تحریک کے بانی اور محرک اصلی تھے، وہی اس کے اصولوں کے خالق تھے، وہ ایک پوری امت کے قائد تھے، اور جو اس طرح ہو وہ صرف وقت کی ضرورت ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ کی کاریگری ہوتا ہے۔ یعنی گویا ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ بنا کے بھیجتا ہے، منتخب کرتا ہے کہ جاؤ تم یہ کام کرو۔ یہ اتنی بڑی صفت ہے کہ حامل ان کو بنا رہے ہیں۔
کہ یہ اس تحریک کے بانی اور محرک اصلی تھے اور وہی اس کے اصولوں کے خالق تھے، وہ پوری امت کے ایک قائد تھے، اور جو اس طرح ہو وہ صرف وقت کی ضرورت ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ کی کاریگری ہوتا ہے، اور اسی کے فیصلے سے ایسا تاریخ میں کبھی کبھی ہوتا ہے، یعنی ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا، مطلب ایسا لیڈر کبھی کبھی آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی یاد آج تک تازہ ہے اور ہمیشہ تازہ رہے گی۔ برسی منا رہے ہیں، یاد تازہ کر رہے ہیں مصطفیٰ کامل کے اصولوں کی۔ مصطفیٰ کامل اپنے مقاصد میں اور ان کے لیے وسائل و اسباب کے اپنانے میں کامیاب رہے، لیکن آج ہم 40 سال کے بعد بھی اسی ڈگر پر کھڑے ہیں جہاں پر انہوں نے ہمیں چھوڑا تھا۔ چنانچہ آج ہم چاہتے ہیں کہ سب مل کر کے قربانی دیں اور ان کا جو ہدف تھا اس کو پورا کریں۔ یہ ان کے کہنے کا مطلب۔ یہ کون کہہ رہے؟ حسن بننا کہہ رہے، جو پارٹی کے لیڈر ہیں مصطفیٰ کامل، ان کے تعلق سے، ان کی برسی کے تعلق سے۔ اسی طرح محمد عبد الجواد نے اپنی کتاب اسرار التمیز الاداری والمہاری فی حیات الامام الشہید حسن البنا، ان کی کتاب ہے، اس کے اندر کیا لکھتے ہیں کہ استاد حسن بنا نے مصطفیٰ کامل کی 1946 کی برسی پر تعریف کرتے ہوئے کہا تھا، الزعماء ثلاثہ، زعیم صنع نفسہ وزعیم صنعته الظروف وزعیم صنعہ اللہ علی عینہ۔ لیڈر تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ لیڈر جو اپنے آپ کو خود تیار کرتا ہے، اور ایک وہ جسے حالات لیڈر بنا دیتے ہیں، اور ایک وہ جسے اللہ اپنی نگاہوں کے سامنے خود بناتا ہے۔ وَزَعِيمٌ صَنَعَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَيْنِهِ۔ حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ یہ پارٹی کوئی دینی یا اسلامی پارٹی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک کمیونسٹ پارٹی تھی جس میں آگے آگے یہود و نصارہ، ملاحدہ اور کمیونسٹ رہتے تھے، اور انہی کے مشوروں سے یہ پارٹی چلتی تھی۔ اس پارٹی کا شعار کیا تھا؟ الوطن للجمیع والدین للہ، وطن سب کے لیے ہے، دین اللہ کے لیے ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ بالکل وہی شعار جو کمیونسٹوں نے یورپ میں اپنایا تھا، دع ما لقیصر لقیصر وما للہ للہ، جو قیصر کا ہے، جو بادشاہ کا ہے، وہ اس کے لیے چھوڑ دو، اور جو اللہ کا ہے وہ اس کے لیے چھوڑ دو۔ مطلب یہ ہے کہ دین میں سیاست کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ پارٹی بلا شبہ ایک معصومی تحریک ہے، لیکن حسن بنا کی تعریف قابل دید ہے۔ آخر حسن بنا اس معصومی یہودی تحریک کی تعریف کیوں نہیں کریں گے کہ یہ تحریک بھی اخوانی جماعت کی سپورٹ ہر موڑ پر کرتی ہے۔ چنانچہ جب اخوانی جماعت کی تحلیل اور اس کے کالعدمی کا سرکاری فیصلہ آیا 1948 کے اندر، تو سب سے پہلے اسی معصومی تحریک نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ اخوانی رہنما محمود عبد الحلیم نے اپنی مشہور کتاب الاخوان المسلمون احداث صنعت التاریخ، جو احداث صنعت التاریخ سے مشہور ہے، 3 جلدوں میں یہ کتاب ہے، اس کے جلد نمبر 2 صفحہ 114 میں انہوں نے لکھا ہے کہ جس وقت نقراشی پاشا کی حکومت نے اخوان المسلمین کی تحلیل کا فرمان جاری کیا، اس وقت سب سے پہلے اسی قومی پارٹی نے اس پر اعتراض کیا تھا۔ چنانچہ المصری اخبار نے 8 فروری 1950 کی تاریخ میں یہ نشر کیا کہ قومی پارٹی کی ہائی کمان نے، یہ مصطفیٰ کامل کی پارٹی، حکومت کے اس فیصلے پر اعتراض درج کیا ہے۔ حکومت کا کیا فیصلہ تھا؟ اخوان المسلمون کی تحلیل کا فیصلہ، اس کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ۔ آخر اس دفاع کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ یہی نہ کہ ان دونوں کے آپس میں گہرے تعلق تھے، گہرا رشتہ تھا، بلکہ محمود عبد الحلیم نے خود اس معصومی پارٹی کی خوب تعریف کی ہے
چنانچہ مذکورہ کتاب، ان کی جو اپنی خود یہ کتاب ہے احداث صنعت تاریخ، اس کے جلد 2 صفحہ 116 کے اندر لکھتے ہیں اس پارٹی کے بانی مصطفیٰ کامل کی وفات کے بعد 2 لوگوں نے اس کی سربراہی کی ہے۔ ایک محمد فرید نے، جو مصطفیٰ کامل کے نقش قدم پر آخر تک چلتے رہے، یہاں تک کہ مجاہدین کی موت مر گئے۔ ان کے یہاں کوئی ویسے نہیں مرتا، جو بھی مرتا ہے وہ مجاہد ہی مرتا ہے بن کر کے، یا شہید ہوگا یا پھر مجاہد ہوگا، اس کے علاوہ ان کے یہاں کوئی چھوٹا لقب ہے ہی نہیں۔ ان کے بعد حافظ رمضان اس پارٹی کے سربراہ بنے اور سابق سربراہوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی، اور یہ پارٹی ثابت قدمی، قومی جد و جہد اور آزادی کی مثال بنی رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ چاہے حسن بننا ہو یا دیگر اخوانی، اس معصونی کے بارے میں ان کی تعریف صرف زبانی ہی نہیں رہی، بلکہ حسن بننا کی پوری کوشش رہی کہ اس پارٹی کو اخوان المسلمون کے ساتھ ضم کر دیا جائے۔ صرف تعریف ہی نہیں کرتے تھے، ان کی کوشش تھی کہ اخوان المسلمون کی جو جماعت ہے اس کے ساتھ اس کو ملا لیا جائے، اور اخوانی جماعت کو صرف دعوتی کاز کے لیے وقف کر دیا جائے اور اس پارٹی کو سیاسی کاز کے لیے استعمال کیا جائے، یعنی دونوں کو ایک کر دیا جائے۔ الحزب الوطنی جو یہ سیاسی پارٹی ہے، اس کو سیاست کے لیے خاص کر دیا جائے، اور اخوان المسلمون جو جماعت ہے اس کو دین کے لیے خاص کر دیا جائے۔ یہ چاہتے تھے یہ۔ اسی حقیقت کی صراحت خود اخوانی محمود عبد الحلیم نے اپنی کتاب الاخوان المسلمون احداث صنعت تاریخ کے جلد 2 صفحہ 122 کے اندر لکھا ہے، اور اس کی وضاحت کی ہے کہ قومی پارٹی کے سیکریٹری فتحی رضوان نے کہا، استاد حسن بننا سے میرا تعلق برابر رہتا تھا، وہ اکثر کہا کرتے تھے اخوان المسلمون کی ساری سیاسی سرگرمی قومی پارٹی کو منتقل کر دینا چاہیے اور اسے صرف دعوتی کاز کے لیے محدود ہو جانا چاہیے۔ یہ کہتے تھے، کون کہتے تھے؟ حسن بننا کہتے تھے۔ سیاسی سرگرمی مطلب یہ اخوان المسلمون جو جماعت تھی اس میں سیاسی سرگرمی کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ لوگ سیاست بھی کھیلتے تھے، اور حسن بننا کئی بار کھڑے ہوئے، الیکشن انہوں نے انتخاب لڑا، گھر سے کامیاب نہیں ہوئے، کبھی نہیں کامیاب ہوتے تھے، کھڑے ہوتے تھے لیکن کوئی ووٹ ہی نہیں دیتا تھا۔ مطلب یہ دیکھیں اگر آپ، تو انہوں نے ایک دین کے نام پہ جماعت قائم کی تھی صرف بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے، مرید بڑھانے کے لیے اپنا، تاکہ جب مرید بڑھ جائیں گے سب لوگ تب ہم اس کے بعد کھڑے ہوں گے سیاست میں، انتخابات میں، اور پھر لوگ ہمیں ووٹ دیں گے۔ ووٹ بنک بنانے کے لیے ان لوگوں نے جماعت کو قائم کیا تھا، اور یہ حقیقت ہے۔ 1928 میں انہوں نے جماعت قائم کی، اور اس کے بعد 40 کی دہائی میں جا کر کے الیکشن لڑنا شروع کیے، 15-20 سال کے بعد جب دیکھے کہ ایک بڑی جماعت بن گئی ہے، بہت سارے لوگ ممبران ہو گئے ہیں، تب پھر انہوں نے الیکشن لڑنا شروع کر دیا۔ مصطفیٰ کمال کی یہ پارٹی جیسا کہ بتایا گیا ایک ملحد لادینی پارٹی تھی، انگریزوں کے سپورٹ کے لیے بنائی گئی تھی، مگر بظاہر آزادی کی بات کرتی تھی۔ اس کے اندر مسلمان، یہودی، عیسائی سب تھے۔ ان کا شعار مصر کی وطنیت، قومیت تھی۔ یہ پارٹی دین کے اعتبار سے کسی اہمیت کی حامل نہیں تھی، لیکن اخوانی اس پارٹی کو سب سے اچھا سمجھتے تھے، اس لیے کہ یہ پارٹی اخوانیوں کا سب سے زیادہ سپورٹ کرتی تھی۔ اسی لیے حسن بننا مصطفیٰ کامل کی تعریف کرتے تھے اور انہیں اپنا آئیڈیل مانتے تھے۔ ہم اس کے کچھ منشور کے آرٹیکل بتائیں گے جس سے پتہ چلے گا کہ اس پارٹی کا کیا مقصد تھا۔ پارٹی ترکی خلافت کا معترف ہے۔ اس کے آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے، عبد الحلیم خلیفہ وقت ہیں، مصر ترکی خلافت کو خراج دیتا رہے گا، ساتھ ہی داخلی سیادت کا بھی قائل ہے۔ ترکی کی عملداری میں رہنا ہمیں گوارا نہیں ہے، یعنی ایک طرف اعتراف بھی ہے اور دوسری طرف ساتھ میں رہنا گوارا بھی نہیں ہے۔
اس کے لیے یورپی ممالک بطور خاص انگلینڈ کی سرپرستی حاصل ہے۔ یعنی ہم رہیں گے انگریزوں کی سرپرستی میں، انگلینڈ کی سرپرستی میں مصر کے اندر، لیکن ہم ترکی خلافت کا اعتراف بھی کر رہے ہیں، یعنی اس کو بھی مان رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اعتراف اور ہوتا ہے اور کسی کی سرپرستی میں رہنا اور ہوتا ہے۔ اس آرٹیکل سے پتا چلا کہ پارٹی مصر کو خارجی طور پر ترکی کا سپورٹ کرے گی، مگر داخلی طور پر آزادی چاہتی ہے، اور جمال الدین اکثر جگہوں پر اسی بات کا پرچار کرتے تھے۔ پارٹی کی بنیاد شریعت اسلام پر نہیں بلکہ قومی وطنیت پر ہے۔ پارٹی انگریزوں کی سرپرستی میں کام کرتی ہے اور انہی کے سہارے باقی ہے، بلکہ ان کے بلبوتے سرکولر جاری کرتی ہے۔ آرٹیکل نمبر 3 کا خلاصہ ہے کہ پارٹی ارکان فرانس و انگلینڈ کے فضل کا معترف ہیں، جنہوں نے مصر کی سچی خدمت کی ہے، اور اب بھی مصر کی بقا اور اس کی ترقی کی خاطر یورپ بالخصوص فرانس و انگلینڈ کی سرپرستی ضروری ہے۔ آرٹیکل نمبر 5 کا خلاصہ، یہ قومی پارٹی دینی پارٹی نہیں بلکہ ایک سیاسی پارٹی ہے۔ اس میں بہت سارے مذاہب افکار کے ماننے والے ارکان ہیں، البتہ اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ یہاں کے سارے یہودی، عیسائی بلکہ سرزمین مصر کے تمام باشندے اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ پارٹی کسی فکر اور عقیدے کو نہیں دیکھتی ہے، معلوم رہے سب آپس میں بھائی ہیں، سیاسی اور شرعی اعتبار سے سب کے حقوق برابر ہیں۔ ازہر کے بڑے بڑے مشائخ اس پارٹی کو تسلیم اور تائید کرتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ شریعت محمدیہ بغض و حسد رکھنے کو ناپسند کرتی ہے اور تمام لوگوں کو آپسی معاملات میں برابر جانتی ہے۔ یہاں جو بھی یورپین اجانب رہتے ہیں انہیں مصر کے لوگ اجنبی سمجھ کر برا نہیں سمجھتے بلکہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، وہاں اجانب کون تھے؟ وہی انگریز تھے جو قابض تھے مصر پر۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ انہیں برا نہیں سمجھتے، ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ پارٹی کا منشور تھا، اس کے اندر لکھا ہوا تھا، اور حسن بنا کی ایک خواہش تھی کہ سیاسی جو سرگرمی ہے ہماری جماعت کی وہ اسی پارٹی کو دے دینی چاہیے، اور اخوان المسلمین صرف اپنا دینی فریضہ انجام دے اور دونوں مل کر کے رہیں، یہ وہ چاہتے تھے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ حسن بنا جو تھے ان کی کیا سیاسی فکر تھی، کیا سوچ تھی، اور کیسے لوگ ان کے آئیڈیل تھے، کن کو رسوا مانتے تھے، اور وہ مصر کے اندر وہ کیا چاہتے تھے، کس طرح کی جماعت چاہتے تھے، کس طرح کی حکومت چاہتے تھے، کس طرح کی۔ لیکن جو بعد میں لوگ شور مچاتے ہیں الاسلام هو الحل اور نفاذ شریعت اور کیا کیا، یہ صرف ڈھونگ ہے، ورنہ شروع ہی سے یہ لوگ صرف اقتدار کی کرسی چاہتے تھے، اور وہ بھی سیکولر اور جمہوریت کے طور پر، بلکہ علمانیت کے طور پر کیسے بھی کر کے ملے اور سب مل کر کے ساتھ میں رہیں، چاہے وہ یہودی ہوں عیسائی ہوں۔ ظاہر سی بات ہے وہاں عیسائیوں کی تعداد ہے بھی کافی ہے، اور سیکولر اور ملحدوں کی بھی تعداد اس وقت بہت زیادہ تھی، تو ان لوگوں کے ساتھ مل کر کے وہ حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی سوچ و فکر کیسی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی سوچ سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔